عین اس وقت جب مجاہدین نے زندگی کا آخری معرکہ لڑنے کے لیے جانوں کی بازی لگا دی تھی، رومیوں کے عقب میں شور اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ دمشق کے دفاع میں لڑنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور رومیوں پر کیا آفت ٹوٹی ہے۔ ان کی تنظیم درہم برہم ہو گئی اور ان کے حملے بھی ختم ہو گئے۔ اسلام کے جانثاروں، یزید بن ابی سفیان نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی مدد آ گئی ہے، حوصلے بلند رکھو۔ حقیقت یہ تھی کہ یزید کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رومیوں کے عقب میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے رومیوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کو تو حملہ روکنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ یزید بن ابی سفیان پہلو کی طرف نکل گئے، محافظ ان کے ساتھ تھے، وہ رومیوں کے عقب میں جا رہے تھے۔ شور و غوغا اس قدر زیادہ تھا کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی، صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ رومیوں میں بھگدڑ اور افراتفری بپا ہو گئی ہے۔ کچھ اور آگے گئے تو یزید کے کانوں میں یہ آواز پڑی، انا فارس الزدید، انا خالد بن ولید۔ دمشق کے محافظوں یزید بن ابی سفیان گلا پھاڑ پھاڑ کر اعلان کرتے پیچھے آئے، خدا کی قسم ابن ولید آ گیا ہے، ابو سلیمان پہنچ گیا ہے، اللہ کی مدد پہنچ گئی ہے، اللہ کو پکارنے والوں، اللہ نے ہماری سن لی ہے، خدا کی قسم رومی اپنی قبروں پر لڑ رہے ہیں، فتح حق پرستوں کی ہوگی۔ اس دور کی تحریری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یزید پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی، اور ایسی ہی دیوانگی ان کے دستے پر طاری ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی رومیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ یزید بن ابی سفیان کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ جانا ایک معجزہ تھا، لیکن خالد اتنی جلدی آ کیسے گئے؟ ہم پھر گزشتہ رات مرج الروم چلے چلتے ہیں، جہاں خالد چھپ چھپ کر رومیوں کے کیمپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ رومیوں کی فوج کا وہ حصہ جو دن کے وقت ان کے سامنے صف آ رہا تھا وہاں نہیں ہے۔ خالد کو یقین ہو گیا کہ یہ حصہ کہیں چلا گیا ہے، تو انہوں نے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ خالد دور اندیش تھے، انہیں شک ہوا کہ رومیوں کی فوج کا یہ حصہ دمشق کی جانب گیا ہے، اور رومیوں کا مقصد صرف یہ ہو سکتا ہے کہ دمشق پر قبضہ کر لیا جائے۔ ہرقل معمولی دماغ کا آدمی نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسے معلوم ہوگا کہ دمشق میں ہماری نفری بہت تھوڑی ہے، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ دمشق خطرے میں ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں دمشق پہنچ جاؤں۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں اور تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یہ جو رومی پیچھے رہ گئے ہیں انہیں میں سنبھال لوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے بھی ضائع نہ کیا، اپنے سوار دستے کو تیار کر کے دمشق کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی نشانیاں اور کئی آثار انہیں یقین دلاتے رہے کہ اس راستے پر ایک فوج گزری ہے۔ تھیوڈورس آدھی رات سے پہلے مرج الروم سے روانہ ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری پہر روانہ ہوئے اور دمشق اس وقت پہنچے جب مسلمان ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے، اور انہیں کمک کی ذرا سے بھی توقع نہیں تھی۔ خالد کو وہاں وہی نظر آیا جو انہوں نے سوچا تھا، انہوں نے عقب سے رومیوں پر حلہ بول دیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں کا پرچم نظر آیا تو اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں جا پہنچے۔ انہیں تھیوڈرس بوکھلاہٹ کے عالم میں دکھائی دیا، اسے دشمن اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اس کی فوج فتح کے قریب پہنچ کر کٹنے لگی تھی۔ میں رومیوں کا قاتل ہوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیوڈرس کو للکارا، میں وہیں سے آیا ہوں جہاں سے رات کو تو آیا تھا۔ تھیوڈرس نے تلوار نکال لی، دونوں سالاروں کے محافظ الگ ہٹ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیوڈرس کے 2-3 وار بیکار کر دیے اور اس کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے رہے۔ تھیوڈرس کو بھرپور وار کرنے کے لیے
موزوں پوزیشن نہیں مل رہی تھی۔ وہ خالد کے رحم و کرم پر تھا، وہ مانا ہوا جنگجو سالار تھا، لیکن اس کا مقابلہ ایسے سالار کے ساتھ آ پڑا تھا جو ہر لمحے شکار کی تلاش میں رہتا تھا۔ آخر اس نے بڑے غصے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پینترا بدل کر اپنے آپ کو تھیوڈرس کی ضد سے دور کر لیا اور دوسرے پینترے میں ایسا وار کیا کہ تھیوڈورس گھوڑے پر ہی دوہرا ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے وار نے اسے ختم کر دیا۔ اب رومیوں کے لیے کرنے کا ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ بھاگیں اور اپنی جانیں بچائیں۔ وہ رومی خوش قسمت تھے جو زندہ نکل گئے۔ مال غنیمت میں زیرہ، خودیں، ہتھیار اور گھوڑے خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے رومی سالار شنس کو ختم کر دیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو اس حکم کے ساتھ روانہ کر دیا تھا کہ وہ حمص پہنچ کر وہاں کا محاصرہ کر لیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک اور اہم مقام بعلبک کی طرف روانہ ہو گئے۔ توقع یہ تھی کہ ان دونوں جگہوں کا محاصرہ طول پکڑے گا اور مقابلہ بڑا سخت ہوگا، لیکن مورخوں کے مطابق مسلمانوں کی تلوار کی دہشت یہ کام نہیں کر سکتی تھی جو ان کے حسن اخلاق نے کیا۔ مسلمان جدھر جاتے تھے وہاں کے لوگوں میں پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا کہ مسلمان کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرتے اور وہ انہی شرطوں کے پابند رہتے ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ اس دور کی فاتح فوجیں سب سے پہلے مفتوح شہر کی خوبصورت عورتوں پر ہلہ بولتی تھیں، پھر لوگوں کے گھر لوٹ لیتی اور گھروں کو آگ لگا دیتی تھی۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا اور اسے فاتح فوجوں کا حق سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس رواج کو نہ اپنایا بلکہ نہتے لوگوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعلبک پہنچے اور شہر کا محاصرہ کیا تو وہاں جو رومی دستہ تھا اس نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا محاصرہ کیا تو رومی سالار ہربیز باہر آ گیا اور امن اور سمجھوتے کی پیشکش کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ چکے تھے۔ ان کے حکم سے رومی سالار سے 10,000 دینار اور زرد بفت کی 100 قباؤں کا مطالبہ کیا گیا جو رومی سالار نے قبول کر لیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ مسلمان 1 سال تک حمص پر حملہ نہیں کریں گے، اور اگر اس دوران روم کی فوج نے اس علاقے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی معمولی سی بھی جنگی کارروائی کی تو مسلمان صلح کے معاہدے کو منسوخ سمجھ کر جوابی کارروائی کریں گے۔ اس معاہدے پر دستخط ہوتے ہی شہر کے دروازے کھل گئے اور مسلمان فوج داخل ہوئی۔ مورخ ابن اسیر لکھتا ہے کہ حمص کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ مسلمان دکانوں میں جاتے اور جو چیز لیتے اس کی قیمت ادا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے مجاہدین کو تحفے پیش کیے تو مجاہدین نے ان کی بھی قیمت ادا کی۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان تحفے کو مال غنیمت سمجھتے ہیں اور کوئی مسلمان اپنے طور پر کوئی مال غنیمت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ صلح کے معاہدے کے بعد اسلام مال غنیمت کو جائز نہیں سمجھتا۔ ایسے مقامات بھی آئے جہاں کے لوگوں نے مسلمان فوج کا باقاعدہ استقبال کیا۔ مثلا نومبر 635 عیسوی رمضان 14 ہجری مسلمان فوج حمص میں داخل ہوئی تو شہری باہر آ گئے اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ معرۃ النعمان کے شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال اس طرح کیا کہ پہلے سازندے ساز بجاتے اور خوشی کے گیت گاتے باہر آئے، ان کے پیچھے معززین آئے اور جزیہ پیش کر کے شہر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ان قصبوں اور شہریوں کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ہمارے جال میں آ گئے ہیں، شہنشاہ ہرقل اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا۔ میں سردیوں کے انتظار میں تھا۔ عرب کے یہ مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے اور اونٹنی کا ہی دودھ پیتے ہیں۔ ریگستان کے ان باشندوں نے کبھی اتنی سردی نہیں دیکھی، یہ سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس ملک کی سردی ان کے جوش اور جذبے کو منجمد کر دے گی۔
پھر موسم سرما ختم ہونے تک مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ ہم انہیں بڑی آسانی سے شکست دیں گے، ان کے خیمے انہیں سردی سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہرقل نے حکم دیا کہ حمص سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا جائے۔ کچھ دنوں بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کی کمک حمص پہنچ گئی ہے۔ رومیوں کی اس کارروائی کے بعد حمص کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اور تھے۔ اطلاع ملتے ہی وہ اپنے دستوں کو ساتھ لے کر حمص جا پہنچے۔ خالد پہلے پہنچے تھے۔ وہ حمص کے قریب گئے تو باہر رومی فوج لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج پر حملہ کر دیا۔ رومی پیچھے ہٹتے گئے اور قلعے میں داخل ہو کر انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ اس کے فوراً بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ آ پہنچے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ محاصرہ تیرا ہے اور تو اس کا سالار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو دیا۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کے مطابق سالار اعلیٰ ابو عبیدہ ہی تھے۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ سردی کا عروج شروع ہو چکا تھا۔ مسلمان اتنی زیادہ سردی کے عادی نہیں تھے، ان پر سردی بڑا برا اثر کر رہی تھی۔ یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ اس دوران خلیفۃ المسلمین کا حکم آ گیا۔ اس کے تحت کچھ دستے عراق کو بھیجنے تھے۔ یہ دستے چلے گئے تو رومی سمجھے کہ مسلمان محاصرہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ رومی یہی توقع لیے قلعے میں بیٹھے رہے کہ مسلمان محاصرہ اٹھا لیں گے۔ مارچ 636 عیسوی کا مہینہ آ گیا۔ سردی کی شدت ختم ہو چکی تھی۔ رومی سالار ہربیس روم کے شاہی خاندان کا آدمی تھا۔ اسے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے نائب سالاروں اور کمانڈروں سے کہا کہ سردی کا موسم گزر گیا ہے، پیشتر اس کے کہ مسلمانوں کو کمک مل جائے اور یہ سردی سے بھی سنبھل جائیں، ان پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک روز شہر کا ایک دروازہ کھلا اور 5000 نفری کی رومی فوج نے باہر آ کر مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے موجود تھا۔ حملہ بڑا تیز اور شدید تھا۔ مسلمان اس حملے کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھے۔ ان کے علاوہ ان پر سردی کا بھی اثر تھا، اس لیے وہ مقابلے میں جم نہ سکے۔ پیچھے ہٹ کر وہ منظم ہوئے اور آگے بڑھے، لیکن رومیوں کے دوسرے حملے نے انہیں پھر بکھیر دیا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد سے کہا، کیا تو دیکھتا رہے گا کہ رومی فتح یاب ہو کر واپس قلعے میں چلے جائیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن وہ اس دروازے کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے تھے جس کے سامنے وہ موجود تھے۔ پھر بھی انہوں نے اپنا سوار دستہ لیا اور رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کیا اور سورج غروب ہو گیا۔ رومی قلعے میں چلے گئے۔ ان کی بہت سی لاشیں اور شدید زخمی پیچھے رہ گئے۔ دوسرے دن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کو بلایا۔ کیا تم نے خود محسوس نہیں کیا کہ کل رومیوں نے باہر آ کر حملہ کیا تو ہمارے آدمی بے دلی سے لڑے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، کیا ہم میں ایمان کی حرارت کم ہو گئی ہے؟ سردی سے صرف جسم ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے آدمی بے دلی سے نہیں لڑے۔ دراصل جن رومیوں نے حملہ کیا تھا وہ ان رومیوں سے زیادہ جرأت اور ہمت والے تھے جن سے ہم اب تک لڑتے رہے ہیں۔ پھر تو ہی بتا ابو سلیمان، ہمیں اتنے لمبے محاصرے میں یہیں بیٹھے رہنا چاہیے؟ نہیں ابو عبیدہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کل صبح ہم محاصرہ اٹھا لیں گے۔ دوسرے سالاروں نے حیرت سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ ہاں میرے دوستوں، خالد نے کہا، کل ہم یہاں نہیں ہوں گے اور میری تجویز غور سے سن لو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں محاصرہ اٹھانے کے متعلق کچھ ہدایات دیں۔
اگلی صبح شہر کے دیوار کے اوپر سے آوازیں آنے لگیں، وہ جا رہے ہیں، محاصرہ اٹھ گیا ہے، وہ دیکھو مسلمان جا رہے ہیں۔ سالار ہربیس کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتا ہوا دیوار پر آیا، اس کے ساتھ بڑا پادری تھا۔ سردی نے اپنا کام کر دیا ہے، ہربیس نے کہا، ان میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی، میں انہیں زندہ نہیں جانے دوں گا، ان کے تعاقب میں جاؤں گا اور انہیں ختم کر کے آؤں گا۔ محترم سالار، پادری نے کہا، مجھے یہ مسلمانوں کی چال لگتی ہے، یہ منہ موڑنے والی قوم نہیں، وہ دیکھو وہ اپنی بیویوں اور بچوں کو یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، ہربیس نے کہا، اپنی بیویوں اور بچوں کو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے بہت ہی کم سپاہی پیچھے چھوڑے ہیں، وہ سامان باندھ رہے ہیں لیکن انہیں ہم جانے نہیں دیں گے، میں پہلے ان کے تعاقب میں جاؤں گا جو حوصلہ ہار کر چلے گئے ہیں۔ ہربیس نے فوراً 5000 سوار تیار کرائے اور ابو عبیدہ اور خالد کے دستوں کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ انہوں نے 2-2.5 میل فاصلہ طے کر لیا تھا جب رومی ان تک پہنچ گئے۔ جو ہی ہربیس نے اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں کے قریب پہنچا، مسلمان اچانک 2 حصوں میں بڑھ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزشتہ روز سالاروں کو یہی بتایا تھا کہ رومی ان کے تعاقب میں ضرور آئیں گے اور انہیں گھیرے میں لے کر ختم کرنا ہے۔ اس کے مطابق مسلمان چلتے چلتے 2 حصوں میں بڑھ گئے، ایک حصہ دائیں کو ہو کر پیچھے کو مڑا اور دوسرا بائیں کو ہو کر گھوم گیا۔ رومی ایسی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بوکھلا گئے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ اپنے بیوی بچوں اور ان کی حفاظت کے لیے کچھ مجاہدین کو پیچھے چھوڑ آنا بھی اسی دھوکے کا ایک حصہ تھا۔ رومی پیچھے کو بھاگے تو یہی مجاہدین جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے رومیوں پر ٹوٹ پڑے، پھر انہوں نے رومیوں کی پسپائی کا راستہ روک لیا۔ ایک اور سالار معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق 500 سوار ساتھ لے کر حمص کے راستے میں آ گئے تاکہ کوئی رومی شہر کی طرف نہ آ سکے۔ رومی اتنی جلدی بھاگنے والے نہیں تھے، لیکن وہ مجاہدین کے پھندے میں آ گئے تھے۔ وہ تازہ دم تھے، کچھ اپنی روایات کے مطابق اور کچھ اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سالار ہربیس کو ڈھونڈ رہے تھے، ان کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، ان کے راستے میں جو آتا تھا کٹ جاتا تھا۔ آخر وہ انہیں نظر آ گیا۔ میں ہوں ابن ولید، فارسیوں کا قاتل ابن ولید، رومیوں کا قاتل ابن ولید۔ ہربیس نامی گرامی جنگجو تھا، وہ خالد کے مقابلے کے لیے بڑھا لیکن گھوڑے سے اتر آیا۔ خالد بھی گھوڑے سے اترے اور اس کی طرف بڑھے، لیکن ایک رومی دونوں کے درمیان آ گیا۔ 3-4 مورخوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، لیکن اس رومی کا نام نہیں لکھا۔ اتنا ہی لکھا ہے کہ اس کا جسم پہلوانوں جیسا تھا اور وہ شیر کی طرح گرج کر لڑا کرتا تھا۔ رومی زبان میں وہ شیر کی مانند دھاڑنے والا کے نام سے مشہور تھا۔ تاریخوں میں یہ واقعہ اس طرح آیا ہے کہ یہ رومی اپنے سالار ہربیس کو پیچھے ہٹا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا۔ 2-3 پینترے دونوں نے بدلے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا وار کیا۔ تلوار رومی کی آہنی خود پر پڑی۔ خود اتنی مضبوط اور وار اتنا زوردار تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، ان کے ہاتھ صرف دستہ رہ گیا۔ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ہاتھ تھے اور رومی پہلوان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ خالد اپنے محافظوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے تھے کہ ان سے تلوار لے لیں، مگر رومی درندوں کی طرح غراتا، دھاڑتا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ہو جاتا تھا کہ وہ دوسری تلوار نہ لے سکیں۔ ایک محافظ نے خالد کی طرف تلوار پھینکی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے رومی تلوار تک پہنچ گیا اور تلوار پرے پھینک دی۔ خالد کا بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ رومی نے ان پر تابڑ توڑ وار کرنے شروع کر دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر ہو کر وار بچاتے رہے۔ رومی نے ایک وار دائیں سے بائیں کو کیا،
جسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن یا اس سے ذرا نیچے پڑنا چاہیے تھا، لیکن خالد بڑی پھرتی سے بیٹھ گئے۔ رومی کا یہ زوردار وار خالی گیا تو اپنے ہی زور میں وہ گھوم گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر اس پر جھپٹے۔ رومی پلک جھپکتے پھر گھوم گیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں کے شکنجے میں آ گیا۔ اب صورت یہ تھی کہ دونوں کے سینے ملے ہوئے تھے اور رومی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں میں تھا۔ خالد نے بازوؤں کو دبانا اور شکنجہ سخت کرنا شروع کر دیا۔ رومی خالد کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ اس قدر زور لگا رہے تھے کہ خون ان کے چہرے میں آ گیا اور چہرہ گہرا لال ہو گیا۔ رومی پہلوان کی آنکھیں باہر کو آنے لگیں، اس کی سانسیں رکنے لگیں اور چہرے پر تکلیف کا ایسا تاثر تھا کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ رومی پہلوان کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ رومی اور زیادہ تڑپنے لگا۔ خالد اور زیادہ زور سے اپنے بازوؤں کے شکنجے کو تنگ کرتے گئے۔ رومی کی پسلیاں ٹوٹتی گئیں اور اس کا تڑپنا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑا تو وہ گر پڑا، وہ مر چکا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رومی کی تلوار اٹھا لی اور ہربیس کو للکارا، لیکن ہربیس اپنے پہلوان کا انجام دیکھ کر وہاں سے کھسک گیا تھا۔ خالد نے گھوڑے پر سوار ہو کر رومی پہلوان کی تلوار بلند کر کے لہرائی اور نعرہ لگایا۔ اس مقابلے کے دوران رومیوں کا قتل عام جاری رہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی پہلوان کو کس طرح ہلاک کیا ہے تو وہ دوڑے آئے۔ خدا کی قسم ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مسرور لہجے میں کہا، تو نے جو کہا تھا کر دکھایا ہے، تو نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ بات اس طرح ہوئی تھی کہ خالد نے جب گزشتہ روز محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کی تجویز پیش کی تھی تو ابو عبیدہ اور دوسرے سالاروں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا تھا۔ خالد نے انہیں بتایا کہ انہوں نے کیا سوچا ہے، پھر بھی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرہ اٹھانے کے حق میں نہیں تھے۔ تب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، میری تجویز پر عمل کریں، میں ان کی ہڈیاں توڑ دوں گا، ان کی کمر توڑ دوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک پہلوان کی نہیں بلکہ رومی فوج کی ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ مارچ 636 عیسوی صفر 15 ہجری مسلمان فاتح کی حیثیت سے حمص میں داخل ہوئے۔ حمص میں جو خوف و ہراس طاری تھا وہ اس وقت بھگدڑ اور نفسا نفسی کی صورت اختیار کر گیا جب مسلمان حمص میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے سنا تو یہی تھا کہ مسلمان شہریوں کو پریشان نہیں کرتے، لیکن جس شہر کی فوج ہتھیار نہ ڈالے اور مسلمان بزور شمشیر شہر کو فتح کریں تو وہ ہر گھر سے مال و اموال اٹھا لیتے ہیں اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے حمص تو بڑی ہی مشکل سے فتح کیا تھا۔ رومیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے بلکہ مسلمانوں نے محاصرہ اٹھایا تو 5000 رومی سوار ان کے تعاقب میں گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ محاصرہ اٹھانا مسلمانوں کی چال تھی، لیکن رومیوں نے اسے ان کی کمزوری سمجھ کر ان پر حملہ کیا تھا۔ اس معرکے میں رومیوں کے صرف 100 سوار زندہ بچے تھے اور مسلمان جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 235 تھی۔ اتنی خون ریز لڑائی لڑ کر مسلمانوں نے حمص فتح کیا تھا۔ حمص والوں نے جب دیکھا تھا کہ ان کے جو 5000 سوار مسلمانوں کے تعاقب میں گئے تھے ان میں بہت تھوڑے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان پر خوف و ہراس اس طرح طاری ہو گیا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک سوار دستہ رومیوں اور حمص کے دروازے کے درمیان آ گیا ہے اور رومی سوار نہ بھاگ سکتے ہیں نہ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، تو وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ شہر میں اتنی فوج نہیں رہ گئی تھی جو ان کی مدد کو پہنچتی۔ یہ سوار مسلمان سواروں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب حمص میں داخل ہوئے تو چند ایک شہری ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ دونوں مسلمان سالاروں کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑے۔ دونوں سالاروں نے گھوڑے روک لیے۔ اٹھو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سب سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر خوف و ہراس اور رحم طلبی کا گہرا تاثر تھا۔ بولو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اگر تمہاری فوج ہمارے کہنے پر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتی تو تمہیں ہمارے آگے سجدے میں گرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہم رحم کے طلبگار ہیں، ایک نے التجا کی۔ وہ رومی فوج تھی جو آپ سے لڑی ہے، ہم رومی نہیں۔ ہم آپ کا ہر مطالبہ پورا کریں گے۔ ہم صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کے آگے کیا جاتا ہے، ہم کسی کو اپنا غلام بنانے نہیں آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حمص کے لوگوں سے صرف 1 دینار فی کس جزیہ لیا گیا اور مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ کوئی شخص شہر چھوڑ کر نہ جائے۔ شہر کے لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اس اعلان نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ بعض اسے مسلمانوں کی ایک چال سمجھنے لگے۔ وہ رات بھر اس خوف سے جاگتے رہے کہ مسلمان رات کو ان کے گھروں پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن رات گزر گئی اور کچھ بھی نہ ہوا۔